آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے پیچھے 3 لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور چائنیز نیشنلز ہماری رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں. یہ واقعہ 30 تاریخ جون کا ہے. دوپہر کو ان کے گھر چوری ہو جاتی ہے اور کال چلتی ہے اراؤنڈ 7 یا رات کے 8 بجے. نجف نامی شخص کال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی چوری ہو گئی ہے. اچھا، جب ایس ایچ او موقع پہ پہنچتا ہے، ایس پی صاحب کی ہدایت کے مطابق ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اور ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جب موقع پہ پہنچتے ہیں تو وہاں 2 لوگ موجود ہوتے ہیں جو سیکیورٹی گارڈ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک کا نام امتیاز ہے اور دوسرے کا نام ہے اور شبیر ہے. شبیر اور امتیاز انکشاف کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور تیسرا آدمی جو ہے وہ آیا ہو جس نے چوری کر لی ہو. کیمرہ جات جب چیک کیے جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ شبیر امتیاز کو کوک کی بوٹل اور چپس پکڑا رہا ہوتا ہے اور ایک تیسرا آدمی گھر کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. اس بات کے اوپر ایمفسائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو گھر میں گارڈز رکھتے ہیں ان کو احساس دلائیں اور جو سیکیورٹی ایجنسیز گارڈ رکھواتی ہیں ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ کبھی کبھی ایک کوک کی بوتل اور ایک چپس کے پیکٹ پہ بھی بک سکتے ہیں. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ علی نامی شخص ہے جو کہ چشتیاں بہاول نگر سے تعلق رکھتا ہے. وہاں ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے، ریڈ کرنے جاتے ہیں. گھر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا. ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر کام کرنا شروع ہوتا ہے کیونکہ علی جو ہے وہ اپنا فون بھی لاہور میں انہی کے پاس چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس شک کی بنیاد پہ کہ کہیں یہ لوگ انوالو نہ ہوں اس چوری کے اندر، ان دونوں کو پولیس کی کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے. متعدد ریڈز کرنے کے بعد علی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. علی کو جب پکڑا جاتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرے تو سارے پیسے جو ہیں وہ چشتیاں پڑے ہوئے آئے، میں آپ کو دوبارہ چشتیاں سے ریکوری کروا دیتا ہوں. پیٹی سے جو پیسے ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں. علی یہ انکشاف کرتا ہے کہ چائنیز نیشنل نے اپنے کمرے کے اندر کاٹن کے ڈبوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے. ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم لوگوں نے وہاں سے چوری کر لی. اچھا، پیٹی سے جب اماؤنٹ جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے تو وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ انکشاف کرتا ہے انٹیروگیشن کے بعد کہ یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ انوالوڈ تھے. ساری انفارمیشن جو تھی وہ امتیاز نے اور شبیر نے دی اور ان کے کہنے کے اوپر ہی میں آیا اور میں چوری کر کے پیسے لے کے گیا. یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس چائنیز نیشنل موجود ہیں، ہمارے پاس کوئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں. لوگوں کو اس چیز سے سینسٹائز کیا جائے کہ اس طرح کی جب کرائمز انٹرنیشنل پرسنس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ یہ صرف داغ لوکل پولیس کے لیے نہیں ہوتا، یہ داغ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایریاز کے اندر جو بھی انٹرنیشنل پرسنز رہ رہے ہیں، دوسری نیشنلٹیز کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو اس بارے میں ضرور بتائیں کہ وہ اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے اپنے گھر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اندراج کروائیں. وہ ساری ایجنسیز جو لوگوں کو بھرتی کرتی ہے اور اسپیشلی انٹرنیشنل پرسن سے گھر بھرتی کرتی ہے، ان سے درخواست ہے کہ کائنڈلی پولیس اسٹیشن آ کے ان سارے لوگوں کو رجسٹر کروائیں جن کو آپ ان کے گھر رکھوا رہے ہیں، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ نہ تو یہ عام چوری ہے اور نہ ہی یہ عام بات ہے. دس از دا ریپوٹیشن آف دا کنٹری. آپ اپنے ملک کی ریپوٹیشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں جب آپ ویریفیکیشن کے بغیر، کسی بیک گراؤنڈ چیک کے بغیر کسی بھی ان نون پرسن کو یا تھوڑی سی محلے دار کی گارنٹی کے اوپر کسی بھی پرسن کو کسی انٹرنیشنل پرسن کے گھر ٹھہرا دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میرا ایک سوال ہے. آپ کی نو ڈاؤٹ بہت بڑی کارروائی ہے اور اچھا میسیج ہے. اور آپ جیسی آفیسر جن کو انٹرنیشنلی دنیا جانتی بھی ہے، چائنیز ہیں، ان کی جو سیکورٹی ہے وہ ہم اس پہ اس کی ہماری ایک ایسا شروع بھی بنی ہوئی ہے جو کہ تینوں ٹائم ان کو مانیٹر کرتی ہے. ہمارا متعلقہ جو تھانہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ اس سرکل کی انچارج ہے. آیا اتنی بڑی کارروائی ہوگی، نیشنل ہیں، کیسے ان کی سیکورٹی کو انہوں نے بریک کیا؟ آیا ہمارے جو لوگ جا رہے تھے کیسے ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ڈپلوائے ہوتے ہیں وہ موجود نہیں تھے؟ یہ کہاں پہ فلو آیا، کیسے یہ؟ آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے. اچھا اس وجہ سے کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ چائنیز سیکیورٹی گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ ہوتی ہے ان سارے چائنیز نیشنلز کو جو کہ گورنمنٹ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ چیک ضرور رکھتے ہیں. ہمارے پاس شہباز موجود ہے جو کہ چائنیز نیشنلز ڈیفنس بی کے تھانے کو دیکھتا ہے. اس کو لانے کا بھی یہاں یہ مقصد تھا کہ شہباز اس بات کی گواہی دے سکے کہ ہم لوگوں نے نہ صرف ڈیفنس اے، ڈیفنس بی، ساؤتھ کینٹ جس کے اندر سب سے زیادہ چائنیز موجود ہیں، ان کے ایک ایک گھر
اور ایک ایک جگہ کا وزٹ کیا ہوا ہے خود سے. وہاں آپ کے پرسنز موجود ہوتے ہیں. یہ جہاں تک میری ناقص نالج ہے یہ بالکل پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر کام کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کے کسی پروجیکٹ کے اوپر کام نہیں کر رہے. جو آپ کا یونٹ بنا ہے وہ پرائمریلی ان چائنیز کی سیکیورٹی کو دیکھتا ہے جو نیشنل پروجیکٹس یا گورنمنٹ کے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوں. ابھی ہمیں کل پتہ چلا ہے کہ ملتان سے غالباً ایک ڈرائیور جو ہے وہ لے کے آیا ایک چائنیز نیشنل کو اور اس نے آ کے تھانے میں آمد روانگی نہیں کی اور اس نے تھانے لوکل کو بتایا نہیں ہے, وہاں سے اجازت نہیں لے کے آیا. ہم نے اس کے اوپر ایف آئی آر دی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. آبویسلی اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اور اس یونٹ ان پرٹیکولر کا تعلق ہے تو وہ یونٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں نہیں گورنمنٹ پروجیکٹس کی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے. اچھا میڈم بتائیے گا ملزمان کا کوئی ریکارڈ نکلا ہے؟ اگر ریکارڈ تھا تو تھانے ان کا اخراج تھا ملازم رکھنے کے لیے, اور اس پر بتائیں ملزمان کون کون ہیں. اور ہمارے بالکل جو بیچ میں کھڑا ہوا ہے وہ پرائمری سسپیکٹ ہے, اس کا نام جو ہے وہ علی ہے. لیفٹ سائڈ کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے وہ غالباً ہمارے پاس شبیر ہے, اور جو رائٹ سائڈ کے اوپر ہماری نہیں لیفٹ سائڈ پہ شبیر ہے اور رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا امتیاز ہے. اب امتیاز وہ شخص ہے جس کو شبیر نے کہا کہ تم چپس کا پیکٹ اور کوک لے لو اور اس نے دوسرے بندے کو اندر جانے دیا. اچھا میڈم, عدنان بھٹی CNN ٹیلیویژن. میرا سوال آپ سے یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ چائنیز کا جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے متعلقہ تھانے کے اندر, ایک تو یہ بتا دیں کہ ان کا کیا نام ہے, آپ نے دوسرا یہ کہے گا کہ جن گارڈ سے انہوں نے لوٹا ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس ویپنس بھی ہوں گے, کسی بھی سیکورٹی کمپنی سے ان کا تعلق ہوگا, تو یہ ان کو کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتے تھے اگر یہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی بات. اس ٹائم گھر میں یہ موجود نہیں تھے, چائنیز گھر میں اس میں موجود نہیں تھے, پھر چوری ہوئی. ویپنس بھی ہوتے ہیں, ان کی نیت خراب ہوئی پیسے دے کے, اگر یہ بھی گھر پہ ہوتے اور یہ نیچا تانی کرتے تو بڑا نقصان ہوتا. بالکل دیر از آلویز اے پاسبلٹی. چیک نہیں کرتی جتنی بھی رہائش گاہ ہیں چائنیز کی جو پولیس ڈیلی جاتی ہے, کیا وہ چیک نہیں کرتے؟ بالکل رہائش گاہ چیک بھی ہوتی ہے. جب سیکیورٹی جو متعلقہ ادارہ ہے یا ایجنسی جو ہے جب وہ چائنیز کو رکھواتی ہے تو کام پہ رکھواتی ہے کسی چائنیز نیشنل یا کسی انٹرنیشنل پرسن کے گھر, تو اس کے اندر گارنٹر بھی ڈلا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی سب سے پہلے جس بندے کو ہم لوگوں نے پکڑا ہے ایجنسی سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد وہ اس کے محلے کا گارنٹر تھا, جس سے پھر بات کھلنا سٹارٹ ہوئی ہے. تو یہاں ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ obviously there is a possibility of crime to take place anywhere. کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ جو کسی بھی گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس ویپن ہے تو اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے, بیکاز اٹس اے ہیومن ایرر, اٹس بیسڈ آن کمپلیٹلی آپ کے جو ہیومن ڈیسیجن کے اوپر بیسڈ ہے نا, ادروائز کرائم ہوتا ہی نہ. لیکن یہ بات ضرور برحق ہے کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی ہوتی ہے. ان سے دوبارہ یہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسی جو ہے جو بھی رکھوا رہی ہے کسی چائنیز نیشنل کے گھر کسی بھی بندے کو, اس کی ہمارے تھانے میں متعلقہ اندراج بھی کروائے. جہاں تک گورنمنٹ پروجیکٹس کا تعلق ہے اور چائنیز اسٹیبلشمنٹس کا تعلق ہے جو گورنمنٹ چیک کے اندر ہے, ان کی باقاعدگی سے ایک DIG آفس سے روسٹر بھی آتا ہے, ان کی چیکنگ بھی ہوتی ہے. اور جو ہمارے چائنیز چیکنگ کے لیے تعینات ہیں پرسنل, جس طرح ڈیفینس بھی میں شہباز تعینات ہے, ان کی ریگولر بیسس کے اوپر ویکلی بیسس کے اوپر DIG آفس میں بتانا بھی پڑتا ہے کہ کتنی انہوں نے چائنیز اسٹیبلشمنٹ ہفتے میں چیک